وَإِذْ صَرَفْنَا اور جب پھیرا ہم نے الیک آپ کی طرف نفراً من الجن ایک جماعت کو جنوں میں سے، نفراً ایک جماعت، یستمعون القرآن جو کان لگا کے سن رہے تھے قرآن کو۔ ایک ہوتا ہے یسمعون، ایک ہوتا ہے یستمعون۔ یسمعون کا معنی ہوتا ہے خالی سننا، اور ایک یستمعون خوب غور سے کان لگا کے سننا۔ یہاں یستمعون ہے، یستمعون القرآن، وہ کان لگا کے سن رہے تھے قرآن کو۔ فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، حضروہ جب وہ حاضر ہوئے اس پر یا اس کے پاس، قالو تو کہنے لگے انصتو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ انصات کا معنی خاموش ہونا۔ فلما قضی، پس جب وہ پورا کر دیا گیا، ولوا وہ واپس ہوئے، پھرے، الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈراتے ہوئے، منذرین۔ قالو کہنے لگے، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا بے شک ہم نے سنی ہے، کتاباً ایک ایسی کتاب، انزل جو اتاری گئی ہے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے، یعنی اس کی، لما کا معنی اس کی، پورا ترجمہ، تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو اس سے آگے گزر چکی ہیں، جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یہدی وہ رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، الی الحق حق کی طرف، و الی طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اے ہماری قوم، اجیبو قبول کرو، مان لو، اجیبو قبول کرو، مان لو، داعی اللہ اللہ کے بلانے والے کی بات کو، قبول کرو داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، یا اللہ کے بلانے والے کی بات کو، وآمنوا بہ اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے کچھ گناہ، ویجرکم اور نجات پناہ دے گا تمہیں، پناہ دے گا، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، ومن لا یجب اور جس نے نہ قبول کیا، ومن لا یجب اور جو نہیں قبول کرے گا، داعی اللہ اللہ کے بلانے والے کی بات کو، فلیس بمعجز پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا، فی الارض زمین میں، ولیس لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ اس اللہ کے سوا، اولیاء کوئی مددگار، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اس سے پہلے قوم عاد کا ذکر تھا، اور فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کو ہم نے بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی مال اور زیری جاہ و جلال عطا فرمایا تھا، انہوں نے انکار کیا، اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو۔ لیکن فرمایا کہ جب وہ عذاب آیا انہوں نے اس کو بارش سمجھا بادلوں کی صورت میں، لیکن اس میں ان کے لیے دردناک عذاب تھا جس نے ان کی جڑ کو کھیڑ کے رکھ دیا، سوائے مکانات کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لا یرا الا مساکنہم۔ اور فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، ہم نے تمہیں بھی طاقت دی ہے، انہیں بھی دی ہے، لیکن تم ان کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اتنی قوت، اتنا مال وہ نہیں عطا فرمایا جتنا ہم نے ان کو دیا،
لیکن ان کو جب یہ چیزیں کام نہیں آئیں تو تمہیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اور ان کے علاوہ بھی ما حولکم من القریٰ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ان کے علاوہ بھی اور کئی بستیوں کو دیکھ لو تمہارے ارد گرد آس پاس، ان کو بھی ہم نے ایسے ہی فرمایا کہ ہلاک کر دیا، حالانکہ ان کے پاس بڑی طاقت تھی، سارا کچھ تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو کیوں ہلاک کیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور ہم نے جب ان کو ہلاک کیا تو ان کے معبودوں میں سے کوئی بھی ان کو چھڑانے کے لیے نہیں آیا، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، سب ہی ان سے بھاگ گئے۔ تو یہ تو حال تھا عام انسانوں کا کہ جن کے سامنے اللہ کے نبیوں نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے انکار کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر میری دعوت کو قبول نہیں کرتے اور میرے دین کی بات کو رد کرتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، جنات جو تمہارے نچلے درجے کی مخلوق ہے، تمہارے بعد ان کا درجہ ہے، فرمایا کہ انہوں نے بھی اس قرآن کو سنا تو اثر لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ اور پھر جنوں میں سے ایک جماعت کا ذکر کیا ان آیات میں۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، قرآن پاک کی وحی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا داخلہ جنات کا آسمانوں پر بند کر دیا۔ پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ جنات اوپر کی باتیں سن لیتے تھے اور آسمانوں کے قریب پہنچ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں بھی سن لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن پاک کا نازل کرنا شروع کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ جنات کا آسمان کی طرف بڑھنا اور فرشتوں کی بات سننا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور پھر اگر کوئی اوپر جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کے پیچھے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان کے پیچھے ایک ستارہ لگ جاتا ہے جو ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سورہ جن میں بھی اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات کا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا تو یہ پریشان ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا اجتماع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شام اور عراق کے ایک علاقے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جنات نے اجتماع کیا اور اکٹھ کیا کہ غور کیا جائے کہ آسمانوں پر ہمارا داخلہ کیوں بند ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا سرگنا شیطان تھا، ابلیس تھا۔ ابلیس نے ایک بہت بڑا اجتماع جنات کا بلایا، اس میں غور و خوض ہوا کہ پہلے تو ہم آسمانوں کے قریب چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، تو یہ ہمارا آسمانوں پر داخلہ کیوں بند ہوا، کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس میں یہ بات طے ہوئی کہ زمین میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے زمین میں جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا گیا، لہٰذا ساری زمین پر پھیل جاؤ اور مختلف مقامات پر دیکھو کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کس وجہ سے ہمارا داخلہ بند ہوا ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت اسی طرح پھرتی پھراتی، ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے نا امید ہو کے اہل طائف کو دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے کہ یہ تو مانتے نہیں، شاید ان میں سے کوئی بڑا قبول کر لے اور اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنے۔ تو حضور جب طائف میں گئے تو طائف والوں نے بھی آپ کا انکار کیا اور آپ کو پتھر مارے اور آپ کو لو لعان کیا۔ تو طائف کے واپسی کے سفر پر ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مقام نخلہ ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے اور آپ نے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو جنات کی ایک جماعت نے جو دنیا میں یہ واقعہ ڈھونڈنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، انہوں نے حضور کی یہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی اور اس کو قبول کیا اور اس پر حیران بھی ہوئے، اور پھر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حضور کی تلاوت تھی اوکاز کی منڈی میں۔ اوکاز ایک جگہ ہے
جو مکہ مکرمہ میں ہی ہے، مکہ کے اطراف میں ہی بالکل قرب میں ہے، اس جگہ کا نام عکاظ ہے۔ وہاں منڈی لگتی تھی۔ مکہ میں کئی منڈیاں لگتی تھیں اور کئی مہینوں تک مسلسل لگی رہتی تھی۔ اس میں پھر باہر کے لوگ آتے تھے اور مختلف قسم کے تماشے بھی ہوتے تھے۔ کئی شاعر ان منڈیوں میں اپنی کلام بھی پیش کرتے تھے، مختلف مجالس ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام ایسی منڈیوں میں جا کر بھی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن پاک پڑھ کے سناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی میں گئے تھے، تو فجر کی نماز آپ نے جماعت میں ادا کی، تو اس میں پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جس کو جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ اس کا ذکر یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت کو جنوں میں سے جو غور سے قرآن پاک سن رہے تھے۔ یستمعون القرآن، کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ جب حضور نے نماز میں تلاوت شروع کی تو انہوں نے غور سے قرآن پاک کو سننا شروع کر دیا کہ یہ عجیب کلام ہے، ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ تو یہ جو یستمعون القرآن آیا ہے، قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ یہاں جنات نے بھی جب قرآن پاک سنا فلما حضروہ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس قرآن پاک کے پاس حاضر ہوئے قالوا، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ ایک یستمعون القرآن اور ایک انصتوا، یہاں لفظ آیا کہ جنات نے بھی کہا قرآن پاک کے ادب میں کہ آپس کی باتیں نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، کان لگا کے سنو۔ یہ دو باتیں انہوں نے بھی کہیں، اور اللہ کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ ان کا یہ کلمہ اور ان کی یہ بات معمولی نہیں تھی، بڑی اچھی اور ادب والی بات تھی۔ غور سے سنو اور خاموش رہو، قرآن کا یہی ادب ہے، جب وہ پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ جنات کو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو کیسے سننا ہے، یہ انہوں نے قرآن پاک کو غور سے سنا اور خاموش رہے۔ اور یہ بھی نماز کی حالت تھی، نماز کی حالت میں خاموش رہو، غور سے سنو۔ اور اللہ نے قرآن میں جو آیت اتاری اذا قرئ القرآن، وہ بھی نماز ہی کے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پہلے ہم نماز میں حضور کے پیچھے قرآن پاک کی قرات کر لیا کرتے تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں حضور کے پیچھے قرآن پاک کی قرات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ آیت نماز کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ لفظ وہ نہ بھی فرماتے تو اس آیت میں اللہ نے قرآن کا ادب بتایا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، کان لگا کے اور خاموش رہو۔ اذا کا معنی جب بھی پڑھا جائے، نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آیت نازل ہوئی، تو سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ صرف قرآن ہے یا ام القرآن ہے؟ سارے قرآن کی اصل ہے۔ سارے قرآن میں سے سب سے عمدہ سورت سورہ فاتحہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو، تو پھر فاتحہ پڑھنی ہے یا سننی ہے؟ ادب یہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آیت نازل ہی نماز کے لیے آئی، پھر وضاحت بھی کر دی حضور سے، ہم اس سے نازل ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، بعد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والی اگر کوئی روایت ہے بھی تو وہ پہلے کے متعلق ہے، بعد کے متعلق نہیں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہی ادب ہے کہ قرآن پاک کو غور سے سنا جائے
اور خاموش رہا جائے۔ وہاں یہ فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے ادب کی وجہ سے رحم ہوگا۔ قرآن پڑھا جائے اس وقت مت پڑھو۔ تو جنات نے بھی کہا، دیکھو جنات نے بھی یہاں یہی جملہ کہا، اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا کہ قرآن پڑھا جائے، خاموش رہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جبریل قرآن پاک اتارتے تھے، حضور جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضور کو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میرے نبی جب جبریل میرا کلام پڑھے آپ غور سے سنا کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ اس وقت ساتھ نہ پڑھا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو دنیا میں آپ سے صحیح پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے حضور کو جبریل کے ساتھ پڑھنے سے منع کر دیا۔ معلوم ہو گیا قرآن کا ادب کیا ہے، پڑھا جائے تو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی، قرآن پاک جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو۔ اور اگر تم نے قرآن پاک اس وقت پڑھا، کوئی تلاوت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، تم نے پیچھے پڑھا تو تم نے بے ادبی کی، بے ادبی کی۔ اسی لیے نماز کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ نے منع کیا، اس کے خلاف کرنا کم از کم مکروہ ہے، مکروہ تحریمی کی درجے میں۔ ہمارے امام صاحب اسی لیے قرآن کی ان آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ بھائی قرآن پہلے ہے نا، پہلے تو کہتے ہیں نا قرآن حدیث قرآن حدیث، اور جب مسائل آتے ہیں تو پھر قرآن پیچھے۔ ہم قرآن پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ آیت ایک حدیث لے آتے ہیں جس میں نہ امام کا ذکر ہوتا ہے نہ مقتدی کا ذکر ہوتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں نہ امام کا ذکر ہے نہ مقتدی کا ذکر ہے۔ کس کی نہیں ہوتی؟ امام کی نہیں ہوتی، مقتدی کی نہیں ہوتی، یا اکیلے کی نہیں ہوتی، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں ہم ایک ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں امام کا بھی ذکر ہوتا ہے، مقتدی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور بالکل واضح حدیث ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب امام پڑھے تم خاموش رہو۔ پھر نہیں مانتے۔ پھر اس میں فاتحہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اذا کبر الامام فکبروا، حضور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب امام، میں کہا کرتا ہوں کہ یار امام اور مقتدی کا جو حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے حدیث میں کہ مقتدی نے امام کے پیچھے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، وہ طریقہ تم لا دو۔ اگر وہ تمہارے والا ہے تم صحیح، اگر وہ امام ابو حنیفہ والا ہے تو امام ابو حنیفہ تھی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے طریقہ سکھایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات وغیرہ ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی کہو۔ یہ کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم، قرات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فاتحہ سے۔ تکبیر کے بعد قرات شروع ہوتی ہے نا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ پھر اور وضاحت ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، تم۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ امام قرات کرے تو امام آمین سے پہلے کون سی قرات ہوتی ہے؟ اس سے پہلے تو اور تو کوئی صورت نہیں نہ ہوتی۔ کتنی وضاحت ہے حدیث میں، کتنی وضاحت ہے۔ آمین سے پہلے امام قرات کرے تم، اگر فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی تھی تو حضور کیا فرماتے کہ جس طرح تم نے آمین کہنی ہے تم کیا کہو؟ فاتحہ بھی پڑھو، وہ ضروری ہے۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، حضور فرماتے ہیں آمین کہو۔ اب یہ امام آمین کا اس سے پہلے خاموش رہنے کا کتنی وضاحت سے ذکر ہے۔ قرآن سے بھی وضاحت ہو گئی، حدیث سے بھی وضاحت ہو گئی، اس لیے امام کے پیچھے قرات
فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ، خاموش رہو، یہ قرآن کا اصولی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔ فلما قضی، جب وہ پوری کر دی گئی، یعنی جب وہ حضور نے اپنی تلاوت پوری فرما لی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے، یعنی ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، جنات کی طرف، جنات جنہوں نے قرآن سنا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے ڈرایا، اور کن الفاظ سے ڈرایا اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ یعنی حضور کا قرآن سن کر وہ صرف قرآن سن کر خود متاثر نہیں ہوئے بلکہ قرآن کے آگے داعی بھی بن گئے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، لوٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے۔ قالوا، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، یعنی جنات۔ اب حضور کو تو پتہ نہیں کہ کوئی آئے بھی تھے جنات اور انہوں نے نماز کی حالت میں میری قرات سنی تھی اور وہ چلے گئے، حضور کو پتہ نہیں۔ اللہ حضور پر قرآن نازل کر کے حضور کو بتلا رہے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت آئی تھی، اس کو ہم نے آپ کی طرف پھیرا تھا۔ دیکھو نا، اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ ہم نے جنات کو آپ کی طرف پھیرا، یعنی آپ کے قدموں میں ان کو آنے کی توفیق ہم نے دی، آپ کی قرات سننے کے لیے ان کی رہنمائی ہم نے کی، ہم نے ان کو آپ کی طرف پھیرا۔ تو جنات کا مطلب کیا؟ وہ خود نہیں آئے، ہم نے پھیرا۔ اس صرفنا، کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ تک وہ خود نہیں آتا، ہم اسے آپ کے قدموں میں لاتے ہیں۔ اس سے صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، یہ خود نہیں آئے، ان کو اللہ نے حضور کے پاس آنے کی توفیق دی۔ جن کو ایک دفعہ قرآن سننے کی توفیق ہوئی، جنات، ان کو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے ان پر کتنی مہربانی کی، ہم نے ان کو آپ کی طرف پھیرا۔ اور جو دن رات حضور کے پاس تھے ان کو کون لایا؟ ان کو حضور کی مجلس صحبت کے لیے کس نے چنا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ جیسے ہم ایسا ہمارا زمانہ، جیسے صحابہ ایسے ان کا زمانہ۔ اور سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ حضور کا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، صرف اتنی بات سے اندازہ لگا لو اور کوئی چیز بھی نہ دیکھو، حضور نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ تو اس بہترین زمانے میں جو انسان اللہ نے پیدا کیے اور ان کو پھر اللہ کی بات ماننے اور قرآن پاک سننے اور پڑھنے اور حضور سے سیکھنے کی توفیق بھی دی، تو پھر ان سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ بہترین زمانے میں پیدا ہوئے۔ ہم نے بہترین نہیں، جتنے مرضی ترقیاں کر لو، اور صحابہ کے ایمان پر تبصرہ کرتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے اور صحابہ کا مقام کیا ہے۔ بہترین انسان، اللہ نے ان کو چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی طرف پھیرا۔ ہم تو اس بات کی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم تو ان کی طرف اپنی عقیدت کی بھی نسبت کریں، اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنی نسبت ان کی طرف کریں، ہم ان کے ماننے والے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے ہم میں اور ان میں عمل کے لحاظ سے کتنا فرق ہے۔ یعنی ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ اپنی نسبت ان کی طرف کریں، چاہے جائے کہ ہم ان کے ایمان پر تبصرہ کریں کہ وہ مومن ہیں کہ نہیں، وہ کھرے ہیں کہ نہیں، ان کو ہم پرکھیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جن کو اللہ رسول نے پرکھا اور پھر قرآن پاک میں ان کو سند بھی عطا کر دی پرکھ کے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، وہ جنتوں کے مالک، اور دنیا میں بھی حضور کے ساتھی اور کل قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اس لیے یہ معمولی بات نہیں۔ اس صرفنا، ہم نے ان کو پھیرا آپ کی طرف، یہ جملہ بھی بڑا وزنی جملہ ہے۔ اے میرے نبی، وہ جنات آپ کی طرف خود نہیں آئے، ہم نے ان کو آپ کی بات سننے کی توفیق دی اور پھر ان کے دل میں ایمان بھی ڈال دیا، اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ یا قومنا، اے ہماری قوم۔ جنات کو خطاب کر کے جنات کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات میں بھی سلسلہ ہدایت کا، واعظ و تبلیغ کا، واعظ و نصیحت کا ہے، جس طرح انسانوں کا ہے، لیکن فرق اتنا ہے
کہ انسانوں میں اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہیں، جنات میں کوئی نبی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنات کی طبیعت پر شرارت غالب ہوتی ہے اور نبی کی طبیعت پر نیکی غالب ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی بنایا ایسی قوم میں سے ہے، ایسے جنس میں سے ہے کہ جن کی طبیعت پر نیکی غالب تھی، یعنی انسان، ان میں سے اللہ نے بنایا، جنات میں سے نبی نہیں بنایا۔ البتہ ان میں نبیوں کے پیروکار، عادی رہنما اور قوموں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے والے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیے، جیسے یہ جماعت تھی۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، باقی انبیاء کا ذکر نہیں کیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن یہودی تھے، پہلے یہودی مذہب پر اس کے مطابق چلتے تھے۔ قرآن سنا تو قرآن سے متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اور کتابیں بھی اتری ہیں، تو صرف قرآن کا کیوں ذکر کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن پاک تورات کے بعد جو سب سے بڑی کتاب اتاری گئی وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ تورات کے بعد باقی کتابیں جو آئی ہیں وہ تورات کی نسبت چھوٹی تھی۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب میں تفصیلی احکام ہے وہ تورات ہے، اس لیے تورات کے بعد سب سے بڑی کتاب قرآن آیا، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ باقی آئی تو انجیل بھی، زبور بھی قرآن پاک کے بعد تورات کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی جو ہے وہ تورات کے بعد نازل ہوئی، لیکن چونکہ سب سے بڑی اور تفصیلی کتاب اور تمام کتابوں کی سردار قرآن تھی، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ایسی کوئی کتاب تورات کے بعد ہم نے نہیں دیکھی جو تصدیق کرنے والی ہے مابین یدی ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی، اور یہ پکی نشانی ہوتی ہے کسی صحیح نبی اور کسی سچی کتاب کی۔ صحیح سچا نبی وہ ہوگا جو تمام انبیاء کی تصدیق کرے گا، سچی کتاب وہ ہوگی جو تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے گی، اور جو اپنی نبوت کے بعد اپنی نبوت کے علاوہ سب کو جھٹلائے وہ جھوٹا ہوگا۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن بھی برحق ہے، تورات بھی برحق ہے، حضور بھی برحق ہے، حضرت موسیٰ بھی، اور اپنے زمانے میں جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرے علاوہ باقی سب کافر ہیں۔ ایسا بے ایمان لعنتی ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ تو فرمایا یہ تصدیق کرتی ہے اس کے تمام کتابوں کی، لہذا یہ سچی آسمانی کتاب ہے، اس کا مضمون اور اس کے احکام پہلی کتابوں سے ملتے ہیں۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، ایسی کتاب ہے جو حق کا راستہ دکھاتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کے داعی کی بات کو۔ جنات کو جنات کہہ رہے، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو۔ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ اس کتاب پر ایمان لے آؤ، پھر ہی عذاب سے بچو گے۔ اس کتاب پر ایمان لانے کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ معاف ہوں گے۔ حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہو گیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اور قرآن کہتا ہے کچھ گناہ معاف ہوں گے، کچھ گناہ معاف ہوں گے۔ جب ایمان لاتا ہے کوئی کافر تو سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یاد رکھو، ایک وہ گناہ ہے جو بندہ اللہ کے معاملے میں گڑبڑ کرتا ہے، حقوق اللہ، جس طرح نماز، روزہ، عبادات، وہ احکام جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بندوں کو دیے ہیں، ان کا احکام کا تعلق بندوں سے نہیں ہے، وہ ہیں حقوق اللہ۔ اور کچھ احکام وہ ہیں جن پر بندوں کا حق غالب ہے، مثلا کہا کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ چوری کرو، ڈاکہ نہ مارو، کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دو، اپنے زبان اور ہاتھ کو دوسرے کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھو۔ یہ سارے حقوق العباد ہیں، ان میں بندوں کا حق غالب ہے۔ یہ حکم اللہ نے دیا بندوں کو راحت پہنچانے کے لیے، والدین کو راحت پہنچاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ان تمام احکامات میں بندوں کا حق غالب ہے، یعنی بندوں کے نفع کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بندوں کا نفع کم ہے، اور اللہ کا حکم اور خدا کے قرب کی جو اصل نیت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ حقوق العباد ہے، جس میں بندوں کا حق زیادہ ہے وہ حقوق العباد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایمان یا اسلام کے قبول کرنے پر اپنے حق تو معاف کرتا ہے، لیکن اگر کسی کافر نے کسی کا مال بٹورا ہوا ہے، وہ چوری کی ہوئی ہے، تو وہ دینا پڑے گا، سارے معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے من ذنوبکم کہا کہ اللہ کے حق معاف ہوں گے، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے کسی بھی عمل کے صدقے۔ اس لیے یہاں یہ ذکر کر دیا، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو اللہ کے بلانے والے کی بات کو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے کچھ گناہ، ویجرکم من عذاب الیم، اس پر ایمان لاؤ گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بھی پناہ دے گا، بچا لے گا۔ اب دردناک عذاب سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور اس کو قبول کرو۔ وَمَن لَّا يُجِبْ داعی اللہ، پہلے تو قبول کرنے کا فائدہ بتایا۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، سیدھے راستے پر چلو گے اور تمہارے کچھ گناہ معاف ہوں گے، آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ یہ فائدے بتائے قرآن پر ایمان لانے میں۔ اب بتاتے ہیں وَمَن لَّا يُجِبْ داعی اللہ، اور جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے داعی کی بات کو، نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، نہ مان کر وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ نہ مان کر زمین پر ہمیشہ اسی طرح بغاوت کی زندگی گزارتا رہے اور اللہ اس کو نہ پکڑ سکے، یا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور وہ اللہ کو عاجز کر دے، اس سے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اللہ اس کو پکڑے گا بھی، اور اس کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی اسے چھڑا بھی نہیں سکے گا جب اللہ پکڑے گا۔ لہذا تم اس راستے پر مت چلو، سب کے سب ایمان لے آؤ۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ بڑی واضح گمراہی ہوگی کہ قرآن پاک کا تم انکار کرو، بلکہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تمہیں حاصل ہو گئی حضور کے صدقے سے، اعلیٰ کتاب تمہیں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو جنات کو تو شعور آ گیا، تمہیں شعور نہ آیا، تم نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا کہ کیا ملا ہے تمہیں، اور انہوں نے کیسی تقریر کی اور کیسی واعظ کیا۔ اللہ نے جنات کا واعظ بھی یہاں ذکر کر دیا۔ تو قرآن پاک میں خطبات کا بھی ذکر ہے، یعنی جو انہوں نے خطبہ دیا، جو انہوں نے تقریر کی جنات نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔